الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. امیر اہل سنت کے رسالے عاشق اکبر جو کہ سیرت صدیق اکبر کے جس میں چند گوشے ہیں، اور اس رسالے میں بچپن کے حیرت انگیز حکایات، صدیق اکبر کی شان اور قرآن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نے مدنی آپریشن فرمایا. سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ زلفوں اور سر کے بالوں وغیرہ کے 22 مدنی پھول اور منقبت سیدنا صدیق اکبر، اور یہ منقبت بھی امیر اہل سنت کی لکھی ہوئی ہے. اس کے صفحہ نمبر 1 پر ہے، مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اللہ تعالی کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں. جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ رسالہ تو بالکل پڑھنا چاہیے، اور بھلے ابھی ہمارے درمیان ماہ جمادی الاخری جاری ہے، اس میں تو پڑھنا ہی چاہیے. اس کے علاوہ بھی امیر اہل سنت کے 100% کتب و رسائل پڑھے ہونے چاہیے، اور صرف امیر اہل سنت کے کتب و رسائل ہی نہیں پڑھے، اس کے علاوہ بھی کتب کا مطالعہ ہونا چاہیے. ان کتابوں میں سے ایک کتاب مدنی مذاکروں کی تحریری مدنی پھول بھی ہے. تو تحریری امیر اہل سنت کے تحریری جو رسائل ہیں مدنی مذاکروں کے، وہ بھی ترکیب فرمائے. اور لازمی بات ہے، ایک سسٹم یہ ہے جو انسان کا سسٹم ہے وہ بھی پرابلم میں، ابھی ہمارا بھی کچھ سسٹم پرابلم میں ہے. ہم آپ کو تھوڑی دیر کے اندر یہ تشہیری مدنی گلدستہ دکھائیں گے، لیکن ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا کیا چیزیں آپ کو دکھانے کے لیے. ہمارا جو سلسلہ ہے، پہلے تو یہ یاد رہے، یہ فیضان مدنی مذاکرہ جو ہمارا سلسلہ ہے اس کی کڑی، اور یہ جو فیضان مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس کے بھی مختلف موضوعات ہیں. کبھی ہم اسلام کی بنیادی باتوں پر لے کر آتے ہیں آپ کے ساتھ موضوع، اور اسی طرح مختلف موضوعات پر جو امیر اہل سنت کے مختلف مدنی مذاکروں میں موضوعات ہوتے ہیں، ایک ہی موضوع پر بدل کر یا ایک ہی عنوان پر مختلف موضوعات پر یا ایک موضوع کے مختلف پہلوات پر امیر اہل سنت نے مدنی پھول دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہم آپ کو جمع کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بھی سلسلہ ہمارا ہے. اسی طرح مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت کے جوابات، یہ سلسلہ بھی فیضان مدنی مذاکرہ سلسلے میں سے ایک سلسلہ ہے. اور مدنی مذاکروں کی مدنی بہاریں، یہ بھی فیضان مدنی مذاکرہ سلسلوں میں سے ایک سلسلہ ہے. اور یہ جو اب آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے دلچسپ سوالات اور امیر اہل سنت کے ایمان افروز جوابات. تو ہم آج آپ کو جو ہمارے سلسلے کے اندر چیزیں آپ کو دکھانے والے ہیں، آپ یہ سن لیجئے آج آپ کو کیا دکھانا ہے. دیکھیں، گھڑی کے ساتھ ہمیں بھاگنا ہوتا ہے، ہمارا ایک بالکل محدود وقت ہوتا ہے. دیکھیں ہمارا سسٹم ہمیں کب ساتھ دیتا ہے کہ ہم آپ کو دکھا سکیں، لیکن آپ کی طرف ہم تیزی سے بڑھیں گے، اور سسٹم والوں کو تو ہم بول ہی رہے ہیں کہ یہ ہے. چلیں بہرحال کیا بتائیں آپ کو، سسٹم اوکے ہونے کی بات پتہ چل گئی ہے. اور آئیے آپ کو سب سے پہلے ہم ایک تحریری مدنی مذاکرے کا تشہیری مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. دکھائیے سر. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت شعبہ مکتبۃ المدینہ امت مسلمہ کے علم دین میں اضافے کے لیے اسلامی کتب و رسائل کی اشاعت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے. اسی مبارک مقصد کے تحت مکتبۃ المدینہ نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرے کا تحریری مدنی گلدستہ بنام تمام دینوں کا سردار کل صفحات 32 پر مشتمل رسالے کا اجرا کر دیا ہے، جس میں
आशिकान रसूल के लिए मौजूद है। जुमातुल मुबारक के फजाइल, जुमा के दिन नेकी का सवाब, क़यामत जुमा के रोज कायम होगी, उलमा को बुरा भला कहने वाले के बारे में हुक्म, काफिर को मरहूम कहना कैसा, जन्नत में बिला हिसाब दाखिल होने वालों की तादाद, सुन्नत की तारीफ समेत दीगर बहुत कुछ शामिल है। रिसाला बनाम तमाम दिनों का सरदार अपने मकतबतुल मदीना की करीबी शाख से हदियतन तलब कीजिए। अपने अजीजों अकारिब, दोस्त अहबाब को तोहफतन दें और दूसरों को भी इससे फैजियाब होने की तरगीब दिलाइए। ऑनलाइन खरीदारी के लिए विजिट कीजिए www.maktabatulmadina.com। तो ये maktabatulmadina.com वालों से ऑनलाइन खरीदारी का तो इन्होंने बता ही दिया है, वो ठीक है, ये जिनका शोबा है उन्होंने बयान कर दिया है। मैं आपको अपने शोबे के ताल्लुक से बयान कर देता हूँ www.ilyasqadri.com, और मैं पट्टी वालों को इजाज़त दे देता हूँ कि वो पट्टी लगा दें। और यहाँ पर इस एड्रेस पे आप अमीर अहले सुन्नत के मदानी मुज़ाकरे, अमीर अहले सुन्नत के ऑडियो बयानात, अमीर अहले सुन्नत के सिलसिले, अमीर अहले सुन्नत के रसाइल, अमीर अहले सुन्नत के तर्जमे वाले रसाइल, अमीर अहले सुन्नत के डबिंग मदनी गुलदस्ते, और आज जो है वो डब मदनी गुलदस्ता नहीं है, हम आपको इंशाअल्लाह रहमान डबिंग मदनी गुलदस्ते भी दिखाएंगे। अरबी के अंदर मदनी गुलदस्ते और उसमें उर्दू सब टाइटलिंग के साथ भी हमारा ज़हन है, और उसके अलावा दीगर ज़बानों के अंदर भी दिखाएंगे। तो ये भी आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा। अमीर अहले सुन्नत के बारे में उलमा अहले सुन्नत के तासुरात भी मिलेंगे, और इसी तरह आपको मदनी मुज़ाकरे की बहारें भी। तो आपने अमीर अहले सुन्नत के मौजू पर बहुत सारी चीज़ें एक जगह चाहिए। ऑडियो बुक्स भी हैं इसके अंदर, अगर कोई शख्स नाबीना है, किताब पढ़ नहीं सकता, समझ सकता है। देयर इज अ नंबर ऑफ इस्लामिक ब्रदर एंड इस्लामिक सिस्टर्स, दे डोंट रीड, दे डोंट हैव एबिलिटी टू रीड उर्दू बट दे अंडरस्टैंड उर्दू। तो जो उर्दू समझते हैं उनके लिए बहुत आसान है कि वो ऑडियो बुक क्लिक करें और जाकर सुन लें। तो इस तरह उनकी सूरत बन सकती है। बहरहाल हम आपको ऑडियो बुक्स भी दिखाएंगे और उसके मुताबिक तरकीबें भी होंगी। ऑडियो बुक के मदनी गुलदस्ते भी आपको दिखाने का जहन है, उसके तशहीरी मदनी गुलदस्ते बनाने की भी सोच है, और वक्त का तकाजा ये है कि हम चलें मदनी गुलदस्ते की तरफ। और इंसानी ज़िंदगी पर प्लास्टिक के नुकसानात, हमारे साथ इस वक्त कौन आ गए भाई? पट्टी नहीं लगी हुई, जल्दी से बता दीजिए। जड़ावाला वाले हैं, जड़ावाला वाले पाकिस्तान वाले आ गए हैं, तो पाकिस्तान वालों को हम लेकर चलते हैं प्लास्टिक के इंसानी जिंदगी पर पड़ने वाले असरात की तरफ। आपकी पट्टी तो नहीं लग सकी, आइए मदनी गुलदस्ता देखते हैं। इंसानी जिंदगी पर प्लास्टिक के नुकसानात। आजकल अमूमन प्लास्टिक की थैलियों में अशिया की खरीदो फरोख्त होती है। इसी तरह गरम गरम खाने की अशिया इंसानी जिंदगी पर प्लास्टिक के नुकसानात। आजकल अमूमन प्लास्टिक की थैलियों में अशिया की खरीदो फरोख्त होती है। इसी तरह गरम गरम खाने की अशिया के लिए भी थैली का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि गरम अंडा इस थैली में रखा तो इस थैली का रंग भी अंडे पर आ गया। अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये है कि इस तरह की अशिया को खाने के भी कुछ नुकसानात हैं, और ऐसी अशिया को रखने या गर्म करने की कुछ एहतियातें इरशाद फरमा दें। प्लास्टिक में मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं, ये तहकीकात हैं, और अंडे पर आपने तजर्बा भी करके देखा कि गर्मा गर्म अंडा उबला हुआ डाला रंगीन शापर में, तो उस पर वो रंग छिलके पर आ गया उसकी गर्मी की वजह से। तो चलो छिलका उतर जाएगा। आपने गर्मा गर्म चाय डाली, चाय भी डालते हैं पॉलीथीन की थैली में, अच्छा इसी तरह सालन वगैरह होटलों से लो तो वो थैलियों में पैक करके देते हैं। तो जो रंग छिलके पर आया, गर्मा गर्म छिलके पर, तो छिलका तो उतर जाएगा, लेकिन सालन जब डाला तो वही रंग या जो भी केमिकल्स हैं वो उस सालन में, शोरबे में, चावल में, जो भी खाना गर्मा गर्म डाला उसमें मिक्स हो जाएंगे, और नतीजतन वो सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए प्लास्टिक के जितने भी बर्तन है ना, आम तौर पर अब इसमें कोई मेडिकेटेड भी आते हैं। अब झूठ का दौर है, अगर आप पूछेंगे कि भाई ये मेडिकेटेड है तो बोलेगा और क्या, मेडिकेटेड तो है, देखो यूं है यूं है यूं है करके आपको मुतमईन कर दे, हो सकता है। तो शनाख्त जिसको हो मेडिकेटेड की, तो वो उसको भले इस्तेमाल करे, या कोई वाकई काबिल इत्मीनान ताजिर हो जिसकी बात काबिल भरोसा हो, नेक नमाजी आदमी हो, तो चलो उसकी बात
आदमी माने, लेकिन जनरली धोखे का दौर दौरा है, झूठ धोखा, ये तिजारत का ऐसा लगता है जैसे जुज़्वे ला युनफक बन चुका हो, बगैर झूठ के कोई तिजारत करे ही नहीं शायद, इल्ला माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। इससे नेक, परहेजगार, नमाजी, सच बोलने वाले, दियानतदार ताजिर भी मिल सकते हैं। वह ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने के लिए चिराग चाहिए, मिल सकते हैं। तो बहरहाल ये गर्मा गर्म चीजें भी न डाली जाए इन प्लास्टिक के बर्तनों में। और मेरा अपना तजुर्बा है कि इनमें खट्टी चीज भी नुकसानदेह है, क्योंकि अगर आप किसी रंगीन प्लास्टिक के बर्तन में दही रखेंगे ना, दही में खटास होती है, तो अगर वो चंद रोज तक का आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि यार ये प्लास्टिक के बर्तन का रंग जो है ना, ये लाइट हो गया, फीका हो गया, ये रंग कहाँ गया, पता चला ये दही ने अपने अंदर इसको जज्ब कर लिया। तो यूं लगता है कि खट्टी चीज भी प्लास्टिक के बर्तन में इस्तेमाल ना की जाए। दही बाजार से लो तो वो प्लास्टिक ही की चीजों में मिलती है, प्लास्टिक की शापर में मिलेगी या पैकिंग में मिलती है, प्लास्टिक के डिब्बे आते हैं, ग्लास टाइप के मुख्तलिफ आते हैं पैकिंग। अब खुदा जाने कि इसमें मुझे मेरी अपनी कोई मालूमात ऐसी नहीं है कि इसमें प्लास्टिक की उस पैकिंग में दही नुकसान करता है या क्या, लेकिन मेरा अपना तजुर्बा मैंने बताया कि रंग फीका पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता उस बर्तन का। जितना बच सके आदमी ये बचना चाहिए प्लास्टिक में। गर्म नहीं है, सादा चीज अगर प्लास्टिक में रखी तो इसका वो नुकसान नहीं जो गर्म रखने वाला है। हाँ, अगर कोई ऐसी तेज उसमें चीज है, जैसे कि बाज दवाएं भी अब प्लास्टिक के बर्तनों में, बोतलों में आती हैं, तो दवाओं में भी ऐसी बाज चीजों में तेजाबियत होती है, तो अच्छी खासी चीजों को गला के रख देती हैं दवाएं। तो इस तरह की दवाएं भी अगर प्लास्टिक की शीशियों में, बोतलों में, प्लास्टिक के जार में रखी जाएंगी तो वो भी प्लास्टिक के केमिकल्स को ऐसा लगता है कि अंदर अपने जज्ब करेंगी और हो सकता है कि नुकसान पहुंचाएं। तो बेहतर तो कांच की बोतल होती है दवा के लिए, कांच की बोतल है, कांच की जार है, देसी दवाओं में भी कांच का बर्तन जो है, कांच का, ये ज्यादा, ये बिल्कुल यानी कि इस मामले में बेजरर है कि कांच की को तो तेजाब भी जज्ब नहीं कर पाता, कांच कांच ही रहता है, तो इसमें हो तो ज्यादा अच्छा। सल्लु अलल हबीब सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारे मदनी इनामात में से एक मदनी इनाम नंबर 47 रोजाना 1 घंटे 12 मिनट मदनी चैनल मदनी मुज़ाकरा वगैरह देखने का मदनी इनाम है। और 12 मदनी कामों में एक मदनी काम इज्तिमाई मदनी मुज़ाकरा है। इज्तिमाई मदनी मुज़ाकरों की अपनी आदत बनाइए। और जामिअतुल मदीना वालों के लिए एक बड़ा प्यारा सा मदनी गुलदस्ता है, आइए आपको दिखाते हैं। दिखाइए जनाब। अल्लाह अल्लाह। इस तबाहकार दुनिया की मोहब्बत ने एक शख्स का सत्यानाश किया। कारून की तबाही का सबब यह हुआ कि हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह से उसको बुग़्ज़ हो गया, अदावत हो गई। हजरत मूसा अला नबीना वअलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जलाल में आकर कारून के लिए बद्दुआ कर दी। फिर हुक्म दिया जमीन कारून को पकड़ ले, तो वो अब कमर तक धंस गया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल जमीन में गर्क हो गया। इस तबाहकार दुनिया की मोहब्बत ने एक खूबसूरत, हसीनो जमील, खुश अखलाक, अपने वक्त के बेहतर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुज़म्मिल खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। या पाक लब्बैक। अल्लाह
मुजम्मिल, ये बेटे क्या है? ओ ये लिखी हुई जहाँ ये चिट है ना बेटा, ये तो नहीं, निकाल देनी चाहिए। अच्छा से कर, कैंची दे ये। अब्बू से इजाजत भी लेनी होगी ना कि मैं निकाल दूं इसको काट के। हाँ, मैं ये काट लूं ना इसको। लब्बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुरूफ ना कटे इस एहतियात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कट गया ना। अब ये इरशाद फरमाइए कि ये तकरीबन जो कंपनियां होती हैं वो इस तरह के वो अपने कंपनी के नाम तो लगा दिए हैं, तो इसके काटने की वजह क्या है? स्पेशल पाव आएगा, बेअदबी होगी, इस पर बैठेंगे, और एक मसला नहीं है, तरह तरह के मसाले। अभी ये ना जैसे इस तरह के भी कारपेट आते हैं, कारपेट या वो कालीन है कि जिस पे यूं पीछे स्टिकर लगा होता है जी, और ये पता ही नहीं चलता, लोग इस पे बैठते करते नहीं। यहाँ तक एक दिल खराश याद कि मक्का मुकर्रमा ज़ादा अल्लाह शरफ़ों व ताज़ीमन में एक इसी तरह के कारपेट को उलट कर देखा गया, तो जो कंपनी का नाम था उसका स्टिकर, उसमें काबतुल्लाह शरीफ की तस्वीर बनी हुई थी। ओह, नहीं, मतलब इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, लोगों की तवज्जो ही नहीं है। तो अगर आपकी तवज्जो नहीं है तो आप मदनी मुज़ाकरे देखें, बहुत सारी चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो चली जाएगी। और इसमें लाज़मी बात है, तहरीरी तौर पर बहुत सी चीज़ों से हम वाबस्ता होते हैं, खा वो जामिअतुल मदीना में पढ़ते हो, खा आम इस्लामी भाई हों जो जामिअतुल मदीना नहीं, आप स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हो, तब भी आपको तहरीर से तो आपका वास्ता पड़ता है। आप ऑफिस में हों, आप कहीं पर भी हों, आपका मिसाल के तौर पर आप कंपनी में भी हों, तो तहरीर और तहरीर बड़े प्यारे अंदाज से आपने देखा कि तहरीर का अदब का क्या तरीका होना चाहिए। इसी तरह एक बड़ा ही प्याला सा और बहुत मुख्तसर सा मंजर है हमारे पास, और यानी इससे यूं कहें कि आप दिली तौर पर, जाहिरी तौर पर ना सही, दिली तौर पर आप मुअत्तर हो जाएंगे। उकाड़ा वाले इस वक्त नजर आ रहे हैं, और इस वक्त जो इनका शॉट नजर आ रहा है उसमें बिल्कुल साइड नजर आ रही है, फ्रंट दिखा है, भले आप मतलब मास्टर शॉट दिखा दें ताकि नजर आए। ये इस वक्त हमारे उकाड़ा वाले आशिकान रसूल हमारे साथ हैं। अच्छा जी उकाड़ा वालों, आप भी आ जाइए, आपको भी मुअत्तर करवाते हैं। तसव्वुर में होंगे आप मुअत्तर मीन्स ये भी एक मसला है, इतर वाले बनेंगे आप लोग, इतर की तरह मुअत्तर होंगे, यही समझ लीजिए, आप खुशबूदार हो जाएंगे, लेकिन तसव्वुर में हकीकतन आपको खुशबू नहीं मिलेगी। और कैसा होगा मंजर, आइए दिखाते हैं आपको। मुज़म्मिल ने बोला अत्तरल्लाहु अय्यामकुम, इन्हें आपके दिन अल्लाह ताला मुअत्तर करे, खुशबूदार। हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अब इत्र चाहिए तो थोड़ा इंतजार भी तो करना पड़ेगा, लेकिन लाज़िम बात है ये इत्र मिलेगी तसव्वुर में, या तसव्वुर करने की इजाज़त है। और एक चीज़ जो है ना बड़ी, अगर उसका इश्तियाक हो जाए ना और थोड़ा सा तड़प कर मिले तो उसकी लज्जत ही कुछ और होती है ना। वो आप समझ लीजिए ना कि वो इफ्तार के वक्त खाने को मिले तो उस वक्त कितना मज़ेदार लगता है, तो थोड़ा तड़प के मिलने का मज़ा और होता है। चले आपको अब आपको मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। मुज़म्मिल ने बोला अत्तरल्लाहु अय्यामकुम, इन्हें आपके दिन अल्लाह ताला मुअत्तर करे, खुशबूदार। कुछ आजमाइशों के साथ आपने मदनी गुलदस्ता हो सकता है दिखाओ। इसमें असल आवाज़ मुझे तो खैर सही समझ में नहीं आ सकी। वो आखिर में जो मदनी मुन्ने आए थे ना, अमीर अहले सुन्नत ने जब उनको दिया तो कुछ फरमाया था। वो आपने यूँ फरमाया था कि
جزاک اللہ کہیے، جزاک اللہ خیرہ کہیے، اس طرح کا وہ کلمہ تھا. تو یعنی کسی بھی مدنی منوں کو یا کسی عام اسلامی بھائی کو بھی کبھی ہم تحفہ دیں یا کوئی ایسی چیز ہو تو اس کی تربیت کا موقع ہو تو تربیت بھی کرنا چاہیے. ہمیں سنت اس طرح تربیت فرماتے بھی ہیں اور اس کے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. اور آپ کو دکھاتے ہیں اب ہم ایک حکایت، اور حکایت کا عنوان کیا ہے؟ مغرور داماد. دیکھیے حکایت. شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، ایک گورکن یعنی قبر کھودنے کا پیشہ کرنے والا جس کے چہرے کا کچھ حصہ لوہے کا تھا، اس کا بیان ہے، ایک بار رات کے وقت ایک جنازہ آیا، میں نے قبر کھودی، میت کو دفن کر کے جب لوگ چلے گئے تو میں نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ اونٹ کی شکل کے دو سفید پرندے اڑتے ہوئے آئے، ایک استادہ قبر کے سرانے کی طرف اور دوسرا پائنتی یعنی قدموں کی جانب بیٹھ گیا. پھر ان میں سے ایک قبر کھود کر اندر داخل ہو گیا جبکہ دوسرا کنارے پر موجود رہا. میں قریب آ گیا تاکہ قبر کا ماجرا دیکھوں. میں نے سنا وہ پرندہ میت سے کہہ رہا ہے، اے آدمی، کیا تو وہی نہیں جو بیش قیمت لباس پہن کر تکبر سے چلتا ہوا اپنے سسرال جاتا تھا؟ اس میت نے گھبرا کر کہا، میں اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکوں گا. اس پرندے نے مردے کو 3 زوردار ضربیں لگائیں جس سے قبر کا تیل پانی سب نکل آیا. پھر یکایک اس پرندے نے میری طرف یعنی قبر کھودنے والے کی طرف سر اٹھایا اور کہا، دیکھو وہ کہاں بیٹھا ہے، خدا اسے ذلیل کرے. یہ کہتے ہی اس نے میرے منہ پر شدید چوٹ ماری جس کے سبب میں رات بھر بے ہوش پڑا رہا. جب صبح ہوش آیا تو میرے چہرے کا بعض حصہ لوہے کا ہو چکا تھا. اے عاشقان رسول، اس حکایت میں ان نخرہ باز دامادوں کے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں جو سسرال والوں پر اپنی فوقیت جتاتے، خامخواہ رعب جماتے، ان کو ڈراتے، بات بات پر اتراتے، بل کھاتے، دھمکاتے، ذلت آمیز باتیں سناتے اور ناجائز طور پر دباتے ہیں. نیز اگر کبھی دعوت وغیرہ ہوئی، ڈھاک بٹھانے کی غرض سے عمدہ لباس پہن کر خوب اتراتے، تکبرانہ چال چلتے ہوئے سسرال جاتے ہیں. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ صدا ہوگی کڑی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو حکایت امیر السنت کی آواز میں، اور مختلف طور پر ہمارے ہاں حکایتوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور ان حکایات کے ذریعے بہت سی باتیں سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں اور بہت سی باتیں درس حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اور ہم آپ کے ساتھ جو اپنے سلسلے کے اندر مختلف چیزیں جو امیر السنت کے یوں سمجھیے کہ مدنی پھولوں سے ایک مہکتا ہوا آپ کے لیے ایک سلسلہ لے کر آتے ہیں، اور اسی سلسلے کے اندر ہم آپ کو کچھ مختلف مناظر بھی دکھاتے ہیں. آئیے اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ساؤتھ افریقہ. چلیں جی. ایک مرحبا
اتار ہے، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، بنا دے باوفا دو واسطہ سرکار کا یا رب، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، بنا دے باوفا دو واسطہ سرکار کا یا رب۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ایک بار پھر مجھے صوفی نگر کی حاضری کی سعادت ملی۔ ماشاءاللہ آپ دور و نزدیک سے یہاں تشریف لائے ہیں، اسلام کی محبت، دین کی محبت، اللہ و رسول کی محبت، عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور اپنی محبت سے نوازے، عشق رسول کی لازوال دولت ہمیں نصیب کرے۔ وہی عرض کر رہا تھا کہ پچھلی دفعہ بھی جو باپا یہاں صوفی نگر تشریف لائے تھے، ماشاءاللہ ایک بہت آتے ہی گرم وشی تھی، اور شاید باپا آخر تک ہم صوفی نگر کی دیوانگی کو یاد کرتے رہے۔ آئیے بار بار چلتے رہے، اور بالخصوص جو ذکر رضا پر جو یہاں جو خوشیاں ہوتی تھی، جب اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوتا ہے تو جیسے کہ یہاں بڑی مسرت محسوس ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے تو الحمدللہ دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن اظہار کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا جب ذکر ہوتا تھا تو یہاں ایک اچھی ایک رونق آتی تھی کہ یار اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو گیا، جیسا بھی آ رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا ایک مجھے محسوس ہوا کہ یہاں الحمدللہ یوں تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے، لیکن یہاں ان کا ایک اظہار کا ایک اپنا انداز ہے۔ بالا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا تو سکہ چلتا ہے، سیدھی بات ہے، اور یہ اعلیٰ حضرتی کا فیض ہے، ہم سب جمع ہیں، اور جو ہمیں حق نصیب ہوا، مجھے تو امام احمد رضا خان کا فیض ہی سمجھتا ہوں، کم از کم اپنی ذات کے لیے میں نے اتنا فیض اٹھایا الحمدللہ۔ اگر ان کا فیض جاری نہ ہوتا تو پتہ نہیں کہاں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بس انہی کے کتوں میں ہمیں شریک رکھے۔ اپنی زندگی کے مقصد پر غور کیا جائے کہ دنیا میں ہم آئے کیوں؟ کیا اس لیے آئے تھے کہ خوب دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے، سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے اور اچھی سی سروس کر لیں گے، یا بزنس ڈال لیں گے، پھر بزنس کو بڑھاتے چلے جائیں گے، خوب کمائیں گے، خوب بینک بیلنس بڑھائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ مر جائیں گے۔ کیا اس لیے دنیا میں آئے تھے؟ اگر اس لیے کوئی دنیا میں آیا تو اس کی بھول ہے، وہ اس کو غلط فہمی ہے، اس لیے تو کوئی بھی نہیں آیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے اور ہم لگ گئے محض تجارت میں۔ اگر تجارت عین شریعت کے مطابق حسب ضرورت ہو تو وہ بھی عبادت بن جائے گی، لیکن بنانا آتی کہاں ہے؟ ہم تو صرف تجارت کرتے نا، اور نہ اس میں حلال دیکھتے نا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے تو آپ جو مدنی چینل دیکھتے ہیں وہ دیکھ ہی لیتے ہوں گے، اور ایک تعداد مدنی مذاکرات دیکھتی ہوگی جو دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہوگی۔ شروع میں امیر اہل سنت کے آڈیو بیانات کا ایک سلسلہ رہا کرتا، اور بڑا ایک اس کی صورت ہوتی۔ پاک پتن والے بھی اس وقت ہمارے درمیان ہیں، تو امیر اہل سنت کے آڈیو بیانات نے بہت بہترین مدنی انقلاب برپا کیا، اور بہت سی زندگیوں میں مدنی انقلاب ہوا۔ اور وہ آواز کیا تھی، وہ انداز کیا تھا، مختلف مناظر کے ساتھ آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ اس تباہ کار دنیا کی محبت نے ایک شخص کا ستیہ ناش کیا، قارون۔ کی تباہی کا سبب یہ ہوا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے اس کو بغض ہو گیا، عداوت ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلال میں آ کر قارون کے لیے بد دعا کر دی۔ پھر حکم دیا زمین قارون کو پکڑ لے، تو وہ اب کمر تک دھنس گیا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں غرق ہو گیا۔ اس تباہ کار دنیا کی محبت نے ایک خوبصورت، حسین و جمیل، خوش اخلاق، اپنے وقت کے بہترین شخص کا کس طرح ستیہ ناش کیا، قارون۔ قارون یہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور نہایت ہی ملنسار اور خوش اخلاق آدمی تھا۔ اس کی تباہی کا سبب یہ ہوا کہ اس کے ہاتھوں میں بہت ساری دولت آ گئی۔ جب مال کی مستی اس پر چڑھی اور دولت کے بھوت نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا، تو رفتہ رفتہ وہ دین سے دور ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس وقت کے اولو العزم پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کو بغض ہو گیا، عداوت ہو گئی، اور بے حد مغرور اور متکبر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین قارون کو پکڑ لے، چنانچہ وہ گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر حکم دیا، اے زمین قارون کو پکڑ لے، تو وہ اب کمر تک دھس گیا، اور بڑا بے قرار ہو کر چلانے لگا، چیخو پکار کرنے لگا، اور قرابت کے واسطے دینے لگا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں کہ جتنا بھی مطلب ہے کہ گناہ ہوتا ہے، یہ سب کے سب دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر دنیا کی محبت نہ ہوتی، اللہ جل مجدہ سے محبت ہوتی، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق ہوتا، تو کوئی کیوں ڈکیتی کرتا، کوئی کیوں کسی پر وار کرتا، کوئی کیوں کسی کی دکان پر پتھراؤ کرتا، کوئی کیوں کسی کی دکان کو جلاتا، لوٹتا، مارتا، کاٹتا۔ اگر اللہ رسول کی محبت ہوتی تو کیوں کوئی نماز چھوڑتا، اللہ رسول کی محبت سچی ہوتی تو کوئی کافروں کی طرح شکلیں کیوں بناتا۔ مال کی محبت میں مست رہنے والوں، اپنی مبارک اور سونی مونی داڑھی کو نوچ کر چھیل کر نالیوں تک میں کچرے کی پیٹی میں ڈال دینے والوں، آنکھیں کھولو۔ اے جوا کھیلنے والوں، تم بھی آنکھیں کھولو۔ شراب پینے والوں، زنا کرنے والوں، بدنگاہی کرنے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، بدکاریوں میں مصروف رہنے والوں، خدا کے واسطے اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ کر پکڑ لے، جاگ جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ اگر اسی طرح دنیا کی محبت میں غرق رہے، مال کی محبت میں مست رہے، تو میرے پیارے بھائیوں انجام بالآخر بہت برا ہوگا۔ تو یاد رکھیے، موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر، تجھ کو جانا ہے یہاں سب چھوڑ کر۔ بڑے بڑے پہلوان چلے گئے، بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی زندگی کا ایک حصہ محبت مدینہ بھی ہے، آپ کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، اس میں بھی بعض اوقات یعنی آپ کی کیفیت کا انداز جو ہے نا وہ بعضوں کو پتہ چلتا رہتا ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شعر آپ نے کہا اور وہ آیا، پھر اس طرح ایک صورت ہو گئی۔ امیر سنت کی ایک آواز مختلف مناظر کے ساتھ آپ کو ہم سنا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ نہ مایوس آتی ہے
सदा गोरे गरीबा से नबी उम्मत का हामी है खुदा बंदों का वाली है नबी उम्मत का हामी है खुदा बंदों का वाली है। اور ایسا یقیناً ہوتا ہی ہے کہ جب اس طرح سنتوں کی خدمت ہوتی ہے تو اسے سراہا جاتا ہے۔ علماء اہل سنت بھی ایسی چیزوں کو سراہتے ہیں۔ امیر اہل سنت کے اس مدنی کام، امیر اہل سنت کے اس انداز، امیر اہل سنت کی ذات کے تعلق سے علماء اہل سنت کے تاثرات بھی ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں دکھائیں۔ آئیے ہم ہند کے ہمارے بہت مشہور عالم صاحب مفتی مطیع الرحمن صاحب، نہیں معذرت، یہ مفتی مطیع الرحمن صاحب رضوی صاحب، ان کے آپ کو میں تاثرات سناتا ہوں۔ میں گنہگار اور مولانا الیاس قادری صاحب سراپا نیکوکار، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور جس مشن کو لے کر وہ آگے بڑھے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ ان کا کام ان کا نہیں، دین کا کام ہے، وہ ہمارا کام ہے، اور جو ہمارا کام ہے وہ دین کا کام ہے، وہ انجام دے رہے ہیں، تو ہم سب کی طرف سے وہ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے اور ان سے بیش از بیش دین کی خدمتیں لے۔ یہ جس انداز میں دعوت اسلامی آپ کی کام کر رہی ہے اس انداز میں ہم نہیں کر سکتے، اسی لیے کہ عربی کا مقولہ ہے لکل فن رجال، ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ آدمی پیدا کیے ہیں۔ بس ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت کا جو فرد جہاں جو دین کا کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے اور وہ کام کرتا رہے، دین کی خدمت کرتا رہے۔ مدنی چینل کو جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے، اہل سنت کے لیے بڑا ہی نافع پایا ہے، اور ان پروگرامات کو دیکھ کر ایسا لگا کہ اسلام اور اہل سنت کی بے پناہ خدمت اس سے انجام پا رہی ہے، اور اہل سنت کی خدمات انجام دینا یہ بڑا کار ثواب ہے، اس لیے میں اسے کار ثواب سمجھتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو اس طرح دین کے کام کرتے ہیں ان کی سیرت کے بہت سے گوشے ہمارے لیے درس کا سامان ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک موضوع تذکرہ امیر اہل سنت بھی اس سلسلے کا حصہ ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت کی زندگی کے بعض گوشے جن اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت کے ساتھ اوائل میں شروع میں وقت گزارا، ان کے کچھ تاثرات، کچھ واقعات وغیرہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ہم تذکرہ امیر اہل سنت کی طرف۔ میرا نام غلام مصطفیٰ قاری، امیر اہل سنت سے میری ملاقات نواب شاہ کے سنت و بر اجتماع میں غالباً سن 1988 یا 89 کے اندر ملاقات ہوئی، اور وہیں الحمدللہ امیر اہل سنت سے مرید ہوا۔ مرید ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد، ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ایک نے مجھے امیر اہل سنت سے دور کرنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں اس کی باتوں میں آ کر اور میں نے نماز عشاء ادا نہیں کی اور میں سو گیا۔ جب سویا تو الحمدللہ مجھے خواب میں امیر اہل سنت تشریف لائے میری، اور مجھے کندھے سے پکڑ کر جگایا اور فرمانے لگے کہ منزل ابھی دور ہے، اٹھیے نماز پڑھیں۔ تو الحمدللہ میری آنکھ کھلی اور رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، تو میں نے الحمدللہ نماز عشاء ادا کی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ میرے مرشد کامل الحمدللہ کامل ہیں، کہ جنہیں یہ خبر ہے کہ میں نے نماز عشاء نہیں پڑھی، جو میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہونے دے رہے، یقیناً یہ ایک کامل بزرگ ہیں جن سے مجھے بہکانے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو الحمدللہ میں نے دل میں توبہ کی، میں نے اپنے والد صاحب کو یہ واقعہ بتایا، تو میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کیونکہ آپ نے اس کے کہنے میں آ کر امیر اہل سنت کی شان میں گستاخیاں کی، تو آپ جا کر دوبارہ بیعت کر کے آئیں اور ان سے معافی بھی مانگ کر آئیں۔ میں پھر امیر اہل سنت کی بارگاہ میں باب المدینہ کراچی حاضر ہوا،
اور باپا جان مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے، جیسے کہ پہلے سے ہی آپ کو میرے آنے کی مطلب ایک امید ہو. آپ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے، اور جبکہ میں نے کبھی بتایا نہیں پاپا کو کہ میں پنجابی ہوں، تو مجھے دیکھ کے مسکرانے لگے، فرمایا کہ آ گئے ہو. اور پھر میں نے باپا جان کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کی اور الحمدللہ دوبارہ تجدید بیعت کی. میں نے عرض کیا کہ باپا جان میری شادی کو 2.25 سال گزر چکے ہیں. ابھی جملہ میں نے آدھا ہی کہا تھا تو باپا جان فرمانے لگے مسکرا کر کے اولاد نہیں ہے. باپا جان میرے کندھے پر تھپکیاں دی اور مسکرانے لگے، فرمانے لگے انشاءاللہ یہ کہہ کر باپا جان مجھے تسلی دی. الحمدللہ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ مرشد کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی سال بیٹا عطا کیا الحمدللہ، اور بیٹا ہی نہیں بلکہ بیٹے عطا کیے الحمدللہ. دکھانے کے لیے آپ کے ہمارے پاس کچھ باقی ضرور ہے، مگر گھڑی اس کی اجازت نہیں دیتی. ہم اپنا آخر کا جو آپ کو منقبت کچھ دکھاتے ہیں وہ شاید آج نہیں دکھا پائیں گے. ہمارا وقت کا اختتام ہو چکا ہے، اور آخر میں نعرہ لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، فیضان مدنی مذاکرہ، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.